ویلکم بیک جی. اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے خوشاب کے حلقے کی. وہاں پہ ہمارے نمائندے اظہر فاروق صاحب کہہ رہے تھے کہ جو اصل مقابلہ ہے وہاں پہ جو آزاد امیدوار جو پہلے پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ تھے ان کے درمیان اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ہے. تو یہ بڑی کانسٹیچوئنسی وائز اگر نچلے لیول پہ جائیں بڑی دلچسپ صورتحال ہے. کئی بھابھی دیور جو ہیں وہ آپس میں الیکشن لڑ رہے ہیں. سو چودھری صاحب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ ساس بہو کا وہ ڈرامہ ایک سوپ اوپرا بنا ساس بہو ہیں, ساس بہو مد مقابل ہے. اچھا وہ بھی ہے. اچھا ایک تو دیور بھابھی بھی ہے, ساس بہو بھی ہے. ہاں جی مظفر گڑھ میں بھی ہے. اتنے وہ ریلیشن شپس نا مکس ہو گئے سارے آپس میں. چوئی صاحب تو پھر ابھی بھی خان صاحب نے تھوڑی دیر پہلے ٹویٹر سپیس پہ گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھئی کل کا الیکشن فیئر ہونے دیں. تھوڑا سا آپ یہ ارشد شریف کی جو کنسپیرسی تھیریز کی طرف آئے نا واپس آج جس طرح تھیری کہہ دیا آپ نے ارشد صاحب کی باتوں کو. میں بات تو کر رہا ہوں, وہ بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کی بھی ان سے ان کو موقع ملے گا وہ بھی کر سکتے ہیں. بالکل آپ کے ساتھ یہ جب سے ٹرانسمیشن شروع ہوئی 7 بجے سے کوئی پرابلم ہے میں دس رہا نا پچھلا اسکور سیٹل ہو گیا. 7 بجے کے جو پروگرام میں چودھری صاحب کا اسکور ہے وہ سیٹل ہو رہا ہے. پیڑی روندی یاراں نو لے لے نہ پراون اصل اس کو مروڑ اٹھ رہے ہیں وہ 3 مہینے سے جو ان دونوں کے ساتھ ہو رہا ہے. میں اور سمجھ آئی اور سب آپ کی حمایت کر رہے ہیں. کانسپیرسی تھیوری والی کیا بات بتائیں. گل پلا دیں مطلب ہے کہ یہ جو ہے اگر پی ٹی آئی آج نون لیگ کے ایم پی ایس جو ہے جن کے بارے میں خیال ہے کہ ایکس وائی زیڈ یہ کر رہے ہیں فلانا یہ کر رہا ہے, اس کے باوجود وہ استعفے دے کے تو پی ٹی آئی کی طرف جا رہے ہیں, تو پھر وہ تھیری تو آپ میرا خیال فی الحال دفن ہو گئی. اور ریاستی ادارے مداخلت نہیں کر رہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطاب بندیال نے جو حکم دیا عدالت میں کہ یہ الیکشن جو ہے وہ فری فیئر امپارشل ہوں گے اور اس پر عمل ہوگا, اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن جو ہے وہ فری فیئر امپارشل کرائے. جی تو یو سی اٹ. اچھا تو اس کے بعد جناب یعنی آج میں بڑا خوش ہوں کہ کم از کم یہاں جو ایئر وائی پر ہم نے اپوزیشن کا واویلا تھا کہ ہمارے بندوں کو روکا جا رہا ہے, کہ جو کہ روکا گیا ہے, ہمارے بندوں کے گھروں پر چھاپے ماری پولیس کے جو کہ ماری. چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان جن کو وہ رات دن الزامات دیتی رہتی ہے پی ٹی آئی, انہوں نے کہا جی مجھے شکایت دے, میں 1 گھنٹے میں نہ وہاں بندہ رہے گا پولیس والا اور نہ جو شکایت ہے وہ رہے گی. تو اس کے بعد ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ الیکشن فری فیئر امپارشل ہونے جا رہے ہیں اگلے گھنٹوں میں. لیکن چودھری صاحب دیکھیں آج کے پورے دن میں جو کارروائی حکومتی مشینری نے کی ہے, جس کو اٹھایا ہے, میں نے تو نہیں دیکھا کسی جگہ کہ چیف الیکشن کمشنر نے نوٹس لے لیا ہو اور کہا ہو کہ اس کو کس کھاتے میں گرفتار کیا. یہیں سے کریں کنٹینیو. سوری بس شیخ رشید صاحب ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ. تو شیخ صاحب السلام علیکم. جی معصوم صاحب آپ نے بڑا معصومانہ بیان ریکارڈ کرایا کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے مخاطب ہوں, یہ وقت ہے اپنے آپ کو غیر جانبدار ثابت کرنے کا. تو آپ کو کیا لگا ہے کہ وہ ہے غیر جانبدار ابھی تک ہے؟ کیا تجزیہ؟ میں درخواست بھی کر سکتا ہوں نا کہ بھئی ایک ادارہ اپنے آپ کو دور رکھے. یہ بات آگے بڑھ گئی تو دور بڑھ جائے گی, آج آ کے سارا ملبہ ان پہ پڑ جائے گا. اب تک اس الیکشن میں آپ کو ان کی جانبداری نظر آئی ہے یا غیر جانبداری؟ میں تو میرا مطلب ہے ہمیں یہ کہتے ہوئے ابھی الیکشن صبح ہوگا تو پھر کروں گا نا بات. چھوٹی موٹی ٹک ٹک تو لگی رہتی ہے, اصل مسئلہ تو کل ہے. تو یہ جو ابھی رابطے وغیرہ جو ہے یہ تو ہو گئے نا بحال. آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کردار ادا کریں گے, آپ کی خواہش بھی ہے, تو وہ تو معاملہ ہو گیا نا بہتری کی طرف کہ نہیں؟ نہیں مجھے کسی نے نہیں کہا کہ کریں, مجھے تو انہوں نے کہا کہ آپ دور ہی رہیں. اچھا یہ خان صاحب نے کہا کہ دور ہی رہیں. ظاہر ہے کہ میں نے کوئی اس میں غلطی نہیں, مجھے کسی نے فون نہیں کیا یا یہ نہیں کہا, لیکن میں نے بہت پہلے انہیں کہہ دیا تھا کہ اگر فاصلے پڑے تو میں عمران خان کے ساتھ ہوں گا. کوئی سوال ہے؟ شیخ صاحب یہ بتائیں کل کی آپ کی اسیسمنٹ بتائیں. آپ لوگ ظاہر ہے بیٹھ کر یہ سوچتے ہوں گے 20 سیٹیں ہیں, بڑے سرویز بھی کرائے گئے ہیں دونوں سائڈوں سے, کیا نمبر نظر آ رہا ہے فی الحال آپ؟ مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ اگر کوئی دھاندلی دھونس ایسا 2 نمبر کا کام نہ ہوا تو عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ 12-13 سیٹیں لے لے گی, آزاد بھی لے لیں گے ایک کو. اچھا صاحب سوری شیخ صاحب
جو ایک اہم سوال پوچھا جا رہا ہے وہ پوسٹ کل کے الیکشن سناریو. ایک یہ کہ اگر پی ٹی آئی الیکشن ہار جاتی ہے, دھاندلی کا شور آلریڈی ڈیفینیٹلی ہے, اس صورت میں کیا آپ ری ایکشن دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے؟ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ الیکشن جیت جاتے ہیں تو کیا چودھری پرویز لائی صاحب کو کنٹینیو کریں گے ایز اے چیف منسٹر نیکسٹ جو باقی ماندہ مدت ہے, یا پھر اسمبلیاں ڈیزالو کریں گے؟ بڑا حساس قسم کا سوال پوچھ رہے ہیں آپ. دیکھیں ابھی تو ہماری ووٹیں اور ان کی ووٹیں برابر ہو گئی ہیں. کاشف ننکانہ سے اور یہ نیازی جو ہے جوائن کر گیا ہے ایک بندہ, اور ایک بندہ اور کا فیصلہ 20 تاریخ کو ہے, تو ووٹیں تو برابر ہو گئی ہیں پی ٹی آئی کی اور نون لیگ کی. اب صبح کا الیکشن جو ہے میری زندگی کا سب سے اہم الیکشن ہے. اتنا حساس اور اتنا سینسٹیو اور اتنا قیامت خیز الیکشن میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. اور دعا اللہ سے کہ کل کا دن خیریت سے گزر جائے اور کہیں کوئی غیر ضروری حرکت یا کوئی غیر ضروری ایسی بات نہ ہو جائے کہ سارے ملک میں اس کے اثرات مرتب ہوں. سو کل کے دن دیکھیں, پھر کل سارے دن لائن پہ ساری قوم ہی کل کے الیکشن کو دیکھ رہی ہے, تو کل کے دن کے بعد ہی تبصرہ کیا جا سکتا ہے کہ الیکشن جانبدار ہوئے ہیں یا غیر جانبدار. لیکن الیکشن سے پہلے جو شیخ صاحب ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 2-3 ہفتے سے, اس کی بنا پہ آپ کی کیا رائے ہے کہ بھئی جانبداری کا کردار ہے یا غیر جانبداری کا کردار ہے؟ الیکشن تو بھی کل ہونا ہے لیکن اس سے پہلے بھی تو ہے نا. دیکھیں چھوٹی موٹی ٹک ٹک تو لگی رہتی ہے, تھانہ کچہری پولیس, میں جہاں جلسہ کر کے گیا ہوں جی ریڈ ہو گیا جی, میرے گھر کے باہر کھڑے ہیں, یہ ان کی عادتیں پرانی خراب ہوئی ہوئی ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر ووٹر آتا ہے اور اندر اپنی مرضی سے صاف اور شفاف الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے, تو میرا خیال ہے ہمارے جیسے معاشرے کے لیے یہ کافی ہے. شیخ صاحب ماریا جو سوال پوچھ رہی ہے, آپ چونکہ راولپنڈی میں رہتے ہیں تو سوال بڑا اسپیسیفک ہے, وہ اصل میں تھوڑا سا ہم دبے الفاظ میں پوچھ رہے ہیں کہ اصل جو سینٹرز آف دا پاور ہیں جو میٹر کرتے ہیں ان کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ وہاں سے کیا خبریں ہیں آپ کو؟ میرا خیال ہے انہیں احساس ہے کہ ان کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے اور بڑے اہم دورے سے سعودی عرب سے وہ آئے ہیں. وہاں بہت ساری اہم ملاقاتیں ہیں اور بہت اہم سارے معاملات ہیں, اور عوام کی نبض بھی ان کو ملتی ہے. یہ نہیں کہ عوام کی رپورٹ ان کے پاس نہیں ہے. عوام تو عمران خان کے ساتھ نکل پڑی ہے, اور عمران خان ان کے اعلانیے سامراجی اعلانیے اور ان لوگوں کو لانے کی وجہ سے جو کہ جس پہ عمران خان نے 3.5 سال لگائے, جن کا تعارف کراتے ہوئے کرپشن میں اور منی لانڈرنگ میں, اس سے لوگ بیزار ہیں کافی. اور سڑکوں پر تو عمران خان ہے, اور میں نے لاہور کے جو حلقے دیکھے ہیں اس میں سے تو 3 حلقوں میں گیا ہوں, اس میں تو میں پی ٹی آئی پہ دیکھ رہا ہوں. اور ایک میرا 7 کا حلقہ راولپنڈی میں, وہاں بھی مجھے یقین ہے انشاءاللہ, کیونکہ مریم بی بی جب گئی ہیں تقریر کرنے تو وہاں راجہ ظفر اللہ کیا, اس کے بیٹے نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا. انٹرسٹنگ, چلیں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب. ہم نے جتنی احتیاط سے سوال کیا, شیخ صاحب نے الحمدللہ اتنی احتیاط سے جواب دیا. ایک قدم آگے تھوڑا, نہ ایک لفظ زیادہ نہ ایک لفظ کم, بالکل ناپ تول کے شیخ صاحب نے جو ہے نا اس حوالے سے بات کی. نہیں ایک چیز دیکھیں, شیخ صاحب جو ظاہر بات عوامی آدمی ہیں, ہم چونکہ پنجاب کے ساتھ میں وہاں رہنے والوں, پنجاب کے اندر کہ پہلی دفعہ ایک نا عوام کے اندر ایک جو ماحول بنا ہوا ہے, جو لوگ بات کر رہے ہیں, لنگر گپ جسے آپ کہہ لیں, کہ ایک رد عمل ہے کہ ملک کے اندر جو کچھ ہوا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. خان صاحب اپنا ٹائم پورا کر لیتے, عوام میں چلے جاتے, لوگ اگر ان کی حکومت سے خوش ہوتے تو ان کو دوبارہ ووٹ دیتے, ناراض ہوتے تو نون لیگ آ جاتی, محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب آ جاتے. لیکن جس طریقے سے یہ سارا کچھ ہوا ہے اس حوالے سے لوگوں کا ایک ری ایکشن ہے. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے, کیونکہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے, خاص طور پر جو فوج پاکستان ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایریا ہوتا ہے جہاں سے لوگ زیادہ آتے ہیں, تو پنجاب سے ایک جی ٹی روڈ کی بیلٹ ہے جو ساری, وہ ادھر سے لوگ زیادہ آتے ہیں نا, سینٹرل پنجاب سے زیادہ لوگ آتے ہیں نا, وہاں کی نبض کی بات کر رہے ہیں. تو وہ ایک ریئیکشن تو ہے. وہ ظاہر ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک کے اندر اتنا زیادہ تناؤ ہو, 22 کروڑ عوام کا ملک ہے, وہاں پہ اس طرح کی افراتفری ہو. آپ لوگ بھی جا کے دیکھ کے آئے ہیں, عوام کے اندر لوگوں سے بات ہوتی ہے کہ یہ ایک بہت ہی ایک غیر معمولی ایک ماحول بنا ہوا ہے ہمارے ملک کے اندر.
اس کے پیچھے کچھ محرکات ہیں. اور اگر ہم بگر پکچر پہ لے جائیں کاشف، اس مطلب ہے کہ اب پنجاب کے اندر پہلے جو خیالات تھے کہ جی جو ووٹ ہے نا وہ ہمیشہ وہاں کے لوگ دیکھ کے ووٹ ڈالتے ہیں، طاقت کا جھکاؤ دیکھ کے ووٹ ڈالتے ہیں، تو کیا اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ٹرینڈ تبدیل ہو رہا ہے آہستہ آہستہ؟ کیا یہ بات پنجاب کی کانسٹیچوئنسیز تک، جیلم کی بیلٹ تک آ پہنچی ہے، جی ٹی روڈ کی بیلٹ تک آ پہنچی ہے کہ بھائی طاقت کے جھکاؤ کے خلاف بھی ووٹ دیا جا سکتا ہے؟ یہ 2018 کے الیکشن میں میرا خیال ہے اس بیلٹ میں اگر آپ رزلٹ اٹھا کے دیکھیں تو جی ٹی روڈ لارجلی مسلم لیگ نون لے گئی تھی. نارتھ پنجاب دیکھیں، پنجاب کو آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں 3 حصوں میں. ساؤتھ کا ڈائنامک ہی ڈفرینٹ ہے، وہ ایک اپنے ڈائنامک کے تحت چلتا ہے، اور جاگیردارانہ وہ جو بھی بڑے لوگ ہیں انہوں نے الیکٹیبلز کی سیاست. ساؤتھ پنجاب لارجلی ان کی طرف جاتا ہے. سینٹر اور نارتھ پنجاب میں بھی ایک بڑا ڈسٹنکٹ، حالانکہ نارتھ پنجاب پرو فوج یہ وہ بیلٹ ہے، لیکن آپ 2013 کا الیکشن دیکھیں کہ 2013 کے الیکشن میں شروعات ہوئی تھی جہاں نارتھ پنجاب میں تحریک انصاف نے بڑا اچھا کیا تھا. پنڈی کی دونوں سیٹیں آپ کو یاد ہوگا، عمران خان صاحب جیتے تھے حنیف عباسی کے مقابلے میں، شیخ رشید صاحب جیت گئے، تیسری سیٹ ادھر سے بھی جیت گئے. اٹک بڑا قریبی مقابلہ اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن ہارے تھے یہ ابھی جو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ اس لنگڑیال صاحب لڑے ہیں، بڑا قریب تھا، 5-7 ہزار ووٹوں سے آ رہے تھے خالی اٹک سے. سو نارتھ پنجاب ہیڈ گون ٹو تحریک انصاف پہلی فیز میں. سینٹر نون کے پاس رہا لارجلی، اور ابھی بھی نون لارجلی نون کے پاس ہی ہے. گجرانوالا ڈویژن پورا سویپ کیا پچھلے الیکشن میں. لاہور لارجلی وہ جیتتے ہیں. شیخو پورہ فیصل آباد کی بہت سارے حلقے ہیں جو مسلم لیگ نون ٹریڈیشنلی جیتتی آئی اور اب بھی جیتی ہے. ٹریڈر زیادہ، جہاں پر آپ کو بزنس مین ملیں گے وہاں پہ مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک زیادہ. سو کہیں نہ کہیں وہ معاملہ ہوا اس بات پہ ضرور افیکٹ کرتی ہے کہ کچھ سوئنگ ووٹ کو وہ افیکٹ کر دے کہ لوگ ادھر چلے جائیں، لیکن وہ جو میس سوئنگ نہیں کرتی اب میرے خیال میں کہ اسٹیبلشمنٹ آف فوج اس طرف کھڑی ہے اور کہیں کہ ووٹ بھی ادھر ہی جائے گا، ایسا میرا نہیں خیال ہے. ایسا ہوتا ہے، ایک مارجنز کور ہو سکتے ہیں، لارجر سوئنگ نہیں ہے. اچھا اس میں ارشد صاحب اس میں بتایا نا، فواز صاحب نے بھی کہا یہ ریزگنیشن اسٹیج پہ کیوں ہو رہے ہیں، یعنی یہ نون لیگ کے لوگ اس سارے ماحول میں اس وقت کیوں آپ کے استعفے دے رہے ہیں؟ اس میں چوئی صاحب کا پوائنٹ ایڈ کر رہے ہیں، میرا بھی سوال ہے کہ اگر باقی اتنا ہی سخت معاملات کنٹرول ہو رہے ہیں تو پھر یہ اس کنٹرول ماحول میں پھر یہ لوگ یہ ہمت کر رہے ہیں کہ پھر بھی چھوڑ رہے ہیں اور مخالفت کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو پنجاب کی بات بھی ہو رہی، پنجاب میں سب سے فیمس جو کریکٹر آپ کو موویز کا نظر آیا وہ تھا سلطان رائی. سلطان رائی کو کیوں لوگ پسند کرتے ہیں پنجاب میں ایز اے ہیرو، اور وہ رول سلطان رائی والا پکڑ لیا عمران خان نے. جتنے بھی ولن تھے ان تمام تر کوششوں کے باوجود ان سے سلطان رائی سنبھالا نہیں جا رہا. ابھی بھی کوششیں آخری وقت تک چل رہی ہیں، اور چودھری صاحب اگر کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے تو پھر وہ نیوٹریلٹی پھر کوشچن میں آ جاتی ہے. پریشر بہت زیادہ ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پریشر کے نہیں ڈال رہے، ورنہ ڈال رہے ہوتے تو لوگ مسلم لیگ نہ چھوڑتے اس کو. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ریاستی کنٹرول نہیں ہو رہا. اسی لیے کنٹرول نہیں ہو رہا کہ سیاست میں عمران خان سلطان رائی بن کے ایمرج کیا ہے، اور تمام ولن اپنی تمام تر، میں وہ پنجابی کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، وہ آ رہا تھا میرے ذہن میں، میں روک لیتا ہوں اس لفظ کو. بریک بتا دیجیے، بریک پہ چودھری صاحب بن جائے، تھوڑی دیر بعد سے بول دیں. نہیں وہ آپ لوگ سب کو مسئلہ ہو جائے گا، وہ کافی زیادہ نہیں آپ سب کو چینل پہ سلطان راہی جو ہے نا عمران خان بنا ہوا ہے اور وہ کنٹرول نہیں ہوا. تمام ولنس کی اس نے وہ پھینٹا لگایا ہے عمران خان نے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی ابھی بھی کنٹرول کرنے کی، اور ولن آخری سین تک آپ دیکھیں کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور وہی کوششیں جاری ہیں. اس وقت بھی نہیں ہوئی. آج پورا دن آپ دیکھیں پنجاب پولیس کس طرح سے استعمال ہوتی رہی، انتظامیہ کس طرح سے استعمال ہوئی. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا ہے کہ جی الیکشنز جو ہم بتائیں گے وہی آپ نے الیکشن بتانے. اب یہ پیمرا، آپ جو چیئرمین پیمرا سلیم صاحب، وہاں پہ جتنے ڈی جیز وغیرہ بیٹھے انتہائی شریف لوگ ہیں، وہ اس طرح کی خود کام نہیں کرتے. اور میں نے سینٹ کمیٹی آن انفارمیشن میں سلیم صاحب کے کافی سوالات ہوئے تھے، میں نے کہا کیوں بیچارے شریف آدمی انفارمیشن آفیسر رہے ہیں، کیوں ان کو کرتے ہیں. میں نے کہا ہمت ہے تو آپ نے بلانے افسران، تو میں بتاتا ہوں کہ کس کو بلانا ہے، کہ کہاں سے کون ڈرافٹ کر کے بھیجتا ہے، کیسے چیزیں ہوتی ہیں. آن ریکارڈ میں نے یہ چیز اسٹینڈنگ کمیٹی آن انفارمیشن میں کہی ہوئی ہے. تو یہ تو چیز آپ بھول جائیں گے کہ جناب جو ولن کا کردار ادا کر رہے ہیں انہوں نے ولن کا کردار ادا کرنا بند کر دیا. سلطان رائی کی عمران خان بطور سلطان رائی پنجاب کے لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، بہادر آدمی کو. اس میں میرا خیال اگر خاور سے پوچھیں چودھری پرویز الہی، انہوں نے پہلے بھی یہ کہا تھا
کہ اگر مجھے پہلے بنا دیتے تو شاید اس طرف حالات اس وقت آتے پرویز نہیں. الہی صاحب کے پاس ان کو آفر کرنے کو کیا ہے جو وہ پرویز الہی حکومت چھوڑ صاحب کے کے پاس ان اپوزیشن کے میں پاس آفر کرنے کو لیے فیوچر الیکشنز ہیں. شیخ رشید صاحب سے جیسے سیاستدان، شیخ رشید احمد جیسے سیاستدان، ایکسپیرینس سیاستدان، متعدد بار وفاقی وزیر بنے، وہ کیوں عمران خان کے پاس کھڑے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ عمران خان بطور سلطان رہی آف پاکستانی پالیٹکس اس کی ویو ایک چلی ہوئی ہے، لوگ اسے اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور عوامی طاقت جو ہے وہ اس وقت عمران خان کے پاس ہے اور پورا نظام اسے کرٹیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دوسرا آپ آرٹیکل 6 میں کافی دیر سے انتظار کرتا کہ شاید مجھے بھی آپ موقع دیں گے سوال کرنے کا. ہمیں شک تھا لیکن ہم نے ان کو موقع دیا اس لیے ہم چاہ رہے تھے نکل جائے. موقع ہم سے چھین لیا. اب آپ نے خود ہی موقع چک لیا ہے تو فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کیمرہ اور آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی پوری کوشش ہوگی. سب کمیٹی بھی بنا دی کہ جی سپریم کورٹ کا فیصلہ میں نے بڑی تفصیل سے پڑھا ہے. اس سے پہلے جو ڈسینٹنگ نوٹس آئے تھے وہ بھی پڑھے، اضافی نوٹ بھی پڑھے. تو ان کی تو پوری کوشش ہوگی، لیکن کیونکہ یہ سپر سلیکٹڈ پرو میکس حکومت ہے تو میرا خیال ہے شاید ان کو عمران خان پہ آرٹیکل 6 لگانے کی اجازت نہیں ملے گی. کیونکہ عمران خان جب وزیر اعظم تھا تو اسے جون 2021 سے لے کے 10 اپریل تک تمام حالات و واقعات کا علم ہے، اور انہوں نے بڑا واضح کہا ہے کہ ایک دفعہ لگاؤ تو صحیح نا، پھر میں بتاتا ہوں کہ کس نے کیا کیا، کون کدھر تھا. اور صرف عمران خان نہیں، پاکستان تحریک انصاف کے دیگر وزراء کے پاس بھی بہت ساری چیزیں ہیں بتانے کے لیے کہ کیا کچھ ہوتا رہا. آج جو پریس فریڈم پہ سیمینار تھا اس پہ بھی عمران خان نے صحافیوں کے حوالے سے بتایا کہ جی جب بھی صحافیوں کے حوالے سے حملے ہوئے تھے اس میں ہماری حکومت کا کردار نہیں تھا. بڑا کلیئرلی انہوں نے بتا دیا. انفورس ڈس اپیرنسز، مسنگ پرسنز کا جو ایشو ہے اس میں بھی انہوں نے نام بھی لے دیے کہ کس کو کہا تھا اور کس کو کیا مسئلہ ہو رہا تھا، وہ بھی انہوں نے کلیریفائی کر دیا. اب عمران خان یقیناً بغاوت کے مقدمے تو عمران خان پہ بنے ہوئے ہیں. عمران خان پہ بغاوت کے علاوہ غداری بھی بنتی ہے، بالکل بنتی ہے، اور لگانا چاہیے ان کو. بغاوت اس نے کی ہے عمران خان نے اس نظام کے ساتھ جس نظام میں کہ یہاں سے لوگ جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا کے لندن علاج کرنے کے لیے جاتے ہیں. اس نے پاکستانی قوم کے لیے یہاں پہ ہسپتال بنائے لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے. اسے احساس تھا پاکستانی لوگوں کا کہ ان کے علاج یہاں پہ اسٹیٹ آف دا ورلڈ فیسلٹیز کے ساتھ ہوں. یہ بہت بڑی بغاوت ہے نظام کے ساتھ، غداری ہے اس نظام کے ساتھ. عمران خان کا یہ جرم بنتا ہے. عمران خان کو یہ احساس تھا کہ اشرافیہ کے بچے باہر پڑھنے جاتے ہیں، لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے نمل یونیورسٹی بنائی کہ یہاں پہ بھی ان کو کوالٹی ایجوکیشن ملے. قصور ہے عمران خان کا، بغاوت کی اس نے اس نظام کے ساتھ، غداری کی. سزا ملنی چاہیے عمران خان کو. عمران خان کو یہ بھی سزا ملنی چاہیے کہ اس نے غریب آدمی کا احساس کیا، اس کے لیے احساس پروگرام بنایا. اور بہت ساری لسٹ ہے، اگر آپ کہیں گے یہ پورا پروگرام اس میں نکل جائے گا. امریکی غلامی سے آزادی والا یہ بہت سب سے امپورٹنٹ. پچھلے 75 سال آپ نکال لیں پاکستان کی تاریخ کے، عمران خان کا قصور یہ ہے کہ اس نے ایک پروٹوکول سیٹ کیا کہ یار بطور وزیر اعظم اگر CIA چیف آ رہا ہے آئی شوڈ ناٹ بی میٹنگ، جائے اپنے کاؤنٹر پارٹ سے ملے. US NSA آ رہا ہے جائے اپنے کاؤنٹر پارٹ سے ملے، ان کے فارن آفس والے ملے، میں ان سے نہیں ملوں گا. US چارٹی افیئرز ہے، گو اینڈ میٹ دا کاؤنٹر پارٹ. یہاں پہ رولز آف بزنس فالو نہیں ہوتے. اگر وہ فالو ہو رہے ہوتے تو جتنی یہ خفیہ ملاقاتیں اور US چارٹی افیئرز کی جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا 1:30 بجے اور شام 5 بجے والی ملاقاتیں بھی بہت امپورٹنٹ اور کروشل ہے. چلائیں یہ غداری، یہ عمران خان کی بغاوت ہے اس نظام کے ساتھ کہ وہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر اپنے جو بائیلیٹرل اس عہدے کا بندہ ہے اس کے ساتھ جا کے ملاقات کرے. بالکل بغاوت ہے، بالکل غداری ہے اس بوسیدہ نظام کے ساتھ جو 75 سال سے اس ملک میں جو غریب آدمی کا استحصال کر رہا ہے. یہ عمران خان نے بغاوت کی اس نظام کے ساتھ کہ باہر وہ رہ سکتا تھا. خاور گھمن صاحب کو بھی پتہ ہے، رپورٹ بھی ہوا ہے کہ جب ان جمائمہ کے ساتھ ان کی ڈائیورس ہو رہی تھی آدھی ان کو پراپرٹی مل سکے، عمران خان نے کہا مجھے نہیں چاہیے. باہر اس نے اپنی پراپرٹیز نہیں بنائی، پاکستان میں اس نے اپنی پراپرٹیز بنائی. باہر آف شور کمپنی نہیں اس نے ابھی بنائی ہوئی، پاکستان میں اس کا سارا پیسہ پڑا ہے. یہ بغاوت ہے اس نظام کے ساتھ، غداری ہے اس نظام کے ساتھ. اسے بھی ان باقی اشرافیہ کی طرح تمام سیگمنٹس آف دا سوسائٹی، تمام سیگمنٹ جو اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہیں، سول سوسائٹی میں بیٹھے ہیں، سیاست میں بیٹھے ہیں، جو اپنی جائیدادیں بناتے ہیں، بیرون ملک اکاؤنٹس کھولتے ہیں، بیرون ملک کمیشن لین دین کرتے ہیں، عمران خان نے اس نظام کے ساتھ بغاوت کی، غداری کی، مقدمہ بنے. لیکن جو سپر سلیکٹڈ پرو میکس حکومت ہے اس کو شاید اس کی اجازت نہیں ملے گی، کیونکہ جو پوشیدہ کردار ہے جن کے چہروں پہ نقاب اس وقت چڑھا ہوا ہے، جو ساری اس ملک میں گند ڈالتے ہیں اور چھپے رہتے ہیں ان پردوں کے پیچھے، وہ سارے نقاب عمران خان کھینچے گا.
کریں 6 آرٹیکل 6 کا مقدمہ کریں. پھر بتائیں گے خان صاحب سب کچھ نہ صرف عمران خان بتائے گا, اس قوم کا بچہ بتائے گا آپ کو کہ غداری کس نے کی اور اصل غدار نکل کے آئیں گے. یہ آرٹیکل 6 ہے نا, دیکھیں آرٹیکل 6 کے اوپر کمیٹی نہیں بنائی جاتی ہیں برامی صاحب, آرٹیکل 6 لگا دیے جاتے ہیں. کمیٹی بنانے کا مطلب یہ ایک بلف کیا, انہوں نے بلف کال, اجازت ہی نہیں ملنی ان کو. سپر سلیکٹڈ پرو میکس حکومت کو پتا ہے کہ کس کے نام نکلنے آخر میں. جب عمران خان سوال کرتا ہے کہ ڈونلڈ لو کس کو کہہ رہا تھا, کیوں نہیں, کچھ تو ہے نا جس کی پردہ داری ہے, کچھ تو ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے لیٹر لکھا ہے. آپ پڑھیں سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ, جب میمو گیٹ کی اس میں ذکر ہوتا ہے تو آنریبل چیف جسٹس نے آتھر کیا, وہ کہتے ہیں جی اس وقت چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف نے بھی کہہ دیا, تو ہم نے یہ لے لیا, پولیٹیکل پارٹیز بھی آ گئی. آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان, سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز, جو کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف اور تمام افواج پاکستان کے افسران کو کمیشن دیتا ہے آرمڈ فورسز میں, اس نے خط لکھا ہوا ہے. پڑھے آنریبل چیف جسٹس صاحب آپ کے پاس, جو ملک کا سابق وزیر اعظم ہے اس نے آپ کو خط لکھا ہوا ہے ایز چیف ایگزیکٹو, جس نے کابینہ کی میٹنگ کی, NSC کی میٹنگ چیئر کی. اور جب آپ اس فیصلے کو پڑھتے ہیں تو آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ریفر کیا ہے پریس ریلیز کا 2 NSC میٹنگز کا. تو NSC میٹنگ منٹس آف دا میٹنگ بھی اگر منگوا لیے جاتے یا کمیشن بنا کے آئندہ منگوا لیے جائیں تو پتہ لگے گا کہ جی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف نے اس دفعہ کیا کہا ہے, جو ریفرنس چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا میمو گیٹ کمیشن کے حوالے سے کیا گیا. منٹس تو منگوا لیں ایک دفعہ, دیکھیں گے پھر کیا کیا چیزیں کھلتی ہیں. جب عمران خان کہتا ہے یہ کس کو ایڈریس تھا, پرائم منسٹر تو میں تھا, تو کس کو کہہ رہا تھا ڈونلڈ لو, منگوائیں, کھولیں سائفر, بتائیں قوم کو کہ کس کو کہہ رہا تھا, کون اس میں ایڈریس ہے. یہ وہ سوالات ہیں جن کو پردے میں رہنے دیں. سپر سلیکٹڈ پرو میکس حکومت کو نہیں اجازت ملی. اچھا آپ کو تسلی اب ہو گئی, یہ بتاؤ ناظرین, میں نے تو ساری باتوں کا کریڈٹ اگر آپ ارشد صاحب کو دے رہے ہیں تو دیں, لیکن ساتھ میں ایک اور کردار, پس پردہ جو کردار ہے وہ کاشف عباسی جو پچھلے 1 گھنٹے سے کہہ رہا تھا کہ ارشد یہ بات کب کر رہی ہے, تو یہ پس پردہ کردار یہ بتا دیں. یہ بات کرنا یار یہ بھی کہنا بھول گئے تھے آپ. ساری غلطی میری ہے سر. آہو تسی میرے مدے لا دیں. یہ چاہے صاحب کیا کو خبر آپ گئے تھے اٹھ کے گئے ضروری, میں گواہی دیتا ہوں, بہت ضروری فون, بہت ضروری. اچھا مطلب میں گواہی دیتا ہوں کہ مجھے چودھری صاحب جواب دے رہے تھے, میں کہا سارا فون ضروری ہے, سن لو. اچھا ضروری فون سی. اچھا خبر شبر لائے, یعنی ایک تو خبر گومر صاحب میں آپ کو ضرور کریڈٹ دوں گا. آپ جو شام سے راگ لاپ رہے تھے نا کہ لاہور میں فساد نہ ہو جائے, لاہور میں فساد نہ ہو جائے, تو اس کے بارے میں اب حتمی اطلاعات آئی ہیں کہ ایک آدمی ہے جو آرمی چیف کے بارے میں جس نے ابھی نندڑ کے واقعے کے بعد ڈیروگیٹری گفتگو کی تھی, ایک وہ ابھی بھی دوبارہ بھی وزیر بن چکا ہے, پھر اس نے استعفیٰ بھی دے دیا ہوا ہے. اس نے پتہ چلا ہے کہ ایک جگہ 15 گن مین رکھے ہوئے ہیں, ایک جگہ 10 رکھے ہوئے ہیں, اور اس طرح اسلحہ جمع کیا جا رہا ہے. اگر میں غلط نہیں ہوں تو ایاز صادق صاحب نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا. تو وہ اسی طرح 77 کا بڑا آسانی سے لوگ حقائق جو ہیں اپنی مرضی کا توڑ مروڑ کے نا مسخ کر کے پیش کرتے ہیں. جب ضیاء الحق نے کہا کہ یہ نہیں بندے اور اسلحہ اکٹھا کیتا جا رہا ہے, لڑائی کی تیاری, ان کو پتا ہے, یہ مجھے اطلاع ملی ہے, میں بڑے بابسوخ ذرائع سے اطلاع ملی ہے کسی جگہ سے. تو کرنے کیا, اب دوسرا یہ ہے میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا سر, یہ میں اعلان کہہ سکتا میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا. نہیں تھا, اور تھا, اور نہیں اس کے بعد کوئی اور فون بھی آیا نہیں, وہ کہہ رہے ہیں. اچھا یار وہ فون, اور آپ کے جو سوال کا جواب بات کیا کرنا ہے. دوسری یہ ہے کہ جواب نہیں, شب برات میں تھوڑی چلانی سٹوری پہلے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو ان کو اطلاع دی گئی ہے کہ تمام جو 20 حلقے ہیں اس میں نون لیگ جو ہے وہ کسی جگہ بھی جیت نہیں رہی, اور آپ یہ جو پکڑ دکڑ اور دھاندلیاں کر رہے ہیں, اور اسی وجہ سے آپ کے بندے جو ہیں وہ استعفے دے کے اسمبلی چھوڑ کے پی ٹی آئی کی طرف جا رہے ہیں. کل لاہور میں اسپیشل میٹنگ بھی انہوں نے کال کر لی ہے, پرائم منسٹر لاہور, وہ سارا بات مکمل کر لینا. میں پہلے بھی آپ ریکویسٹ, آئی ایم سوری سر, میں لوگ پھر بھول جاتے ہیں, پڑ گیا تھے 7 والے بدلے لینے چھاڑ دو. ماریا نے کونی ماری سی کہ تو گل ماری ہے, آپ سے میں مخاطب ہوں, سب اپنی بات آپ مکمل کریں, بات رہ جاتی ہے, آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان نے جواب دیا کہ ہم 14 سیٹیں ہمیں چاہیے اور وہ جیت رہے ہیں ہم, اور ہم نے وہاں اس طریقے سے ہم جیت رہے ہیں.
تو یہ ایک خوفناک اور بڑی خطرناک ہے. ایک طرف اسلحہ جمع کیا جا رہا ہے, دوسرے طرف یعنی ہم 14 سیٹیں ہر حالت میں جیت رہے ہیں, جو کہ گراؤنڈ ریالٹیز کو اس چیز کو کنفرم نہیں کر رہی. یہ وہ کمپیوٹر والا رزلٹ ہے جو میں نے ٹرانسمیشن کی شروع میں تو یہ کوئی مطلب ہے کہ اس طرح کی حالات بن رہے ہیں کچھ جس کو سیریسلی لینا پڑے گا. لیکن جو اچھی بات ہے, نیدر چیف جسٹس پاکستان اینڈ سپریم کورٹ از سلیپنگ نار ریاست از ابلیویس آف دیز فیکٹس. مطلب ریاست بھی جاگ رہی ہے. نہیں ایک منٹ, آئی ہوپ آل چیفز آر ویری مچ اویئر آف دا ہول سچویشن اینڈ سارے مطلب جو حالات کے ان کے اوپر. I tell you one thing, لاہور میں چوہے صاحب تو وہاں لاہور رہے ہیں, میری ساری ایجوکیشن لاہور کی ہے. جو میں نے شروع میں بات کی تھی, لاہور کے اندر ماحول واقعی بہت ٹینس ہے. شروع میں جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ دیکھیں لاہور کے اندر اگر کل نون لیگ کو مار پڑتی ہے, 4 حلقے ہیں لاہور کے اندر سے, تو نون لیگ کو آپ دیکھیں کہ آئندہ الیکشنز کے اوپر, جو آئندہ الیکشن سال کے اندر ہونی ہے نا, اگلے سال تو آپ نے جنرل الیکشن کے اندر جانی ہے, تو نون لیگ کیسے افورڈ کر سکتی ہے کہ لاہور کے اندر سے اس کو مار پڑے. لہٰذا ان کی پوری کوشش ہوگی. اور دوسری طرف جو میں نے عرض کیا تھا کہ پی ٹی آئی والوں ان کو بھی پتا ہے, جس طریقے سے انہوں نے کمپین بنائی, جس طریقے سے خان صاحب نے وہاں پہ جلسے کیے, پوری طرح تیار ہیں. کل اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ جو ارشد صاحب کہہ رہے ہیں کہ کمپیوٹر سے نتیجہ نکل آئے گا اور وہ دکھا دیا جائے گا, اور کچھ اور انفارمیشن اچھا اور وہ پڑھ دیا جائے گا اور لوگ اس پہ یقین کر لیں گے, کل ایسا کچھ نہیں ہونا. اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ آئندہ آج رات یا کل صبح تک کچھ ہوش کے ناخن لے لیے جائیں گے, اور جن کا جو مینڈیٹ ہے ان کو مینڈیٹ دے دیا جائے گا. اگر اس کے اندر وہی کو دھاندلہ کرنے کی کوشش کریں گے. میری اسیسمنٹ ہے خاور گمن صاحب کی, یہ جب انہوں نے کہا کہ جی آپ ہار رہے ہیں تو آپ کے پاس آنریبل طریقہ یہ کہ الیکشن جو ہے اناؤنس کریں, جو کہ آپ نے کمٹمنٹ دی تھی جب آپ وزیر اعظم بنے تھے کہ 4 ہفتے جمع 3 ہفتے, تو 7 ہفتوں میں ہم الیکشن. اچھا ایک خبر یہ بھی ہے, کاشف صاحب چونکہ ان کے رابطے زیادہ ہیں نون لیگ والوں کے ساتھ, تو یہ خبر کنفرم کر سکتے ہیں کہ کل اگر پنجاب کے اندر الیکشن پی ایم ایل این ہارتی ہے اور پی ٹی آئی جیتی ہے, تو پھر یہ انتظار نہیں کریں گے, پھر دے ول ڈیزالو نیشنل. دیکھیں اس کی وجہ میری خیر رابطہ ساروں سے ہی ہوتا ہے, لیکن ہم جب سے انہوں نے بائیک آؤٹ کیا تب سے رابطے ختم ہو گئے, کیونکہ رابطہ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا نا. میرا اپنا یہ خیال ہے, یہ جو خاور نے بات کی نا, 2 ایلیمنٹس ایسے ہیں جس کی جو آپ کو خصوصی طور پر اس الیکشن کے دیکھنے ہیں. ایک تو اس کا ایک امیڈیٹ امپیکٹ ہے کہ حکومت تو جائے گی, لیکن اگر سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف تحریک انصاف ایک اوور ویلمنگ میجورٹی نکالے گی تو کل کی حکومت گرے گی. لیٹس سے 13 یا 14 سیٹیں نکالیں. امیجن اس کا امپیکٹ آنے والے الیکشنز پہ کیا پڑے گا. وہ جو پنجاب میں انوینسبلٹی کا ایلیمنٹ تھا نون لیگ کا, وہ انوینسبلٹی کا ایلیمنٹ ٹوٹتا. تو اس الیکشن کے, اور اگر مسلم لیگ, کاشف صاحب معاف کرنا, تسی ایک سیاسی بیک گراؤنڈ والے بندے ہو, مینوں یہ دسو جو حکومت پنجاب میں بھی اور مرکز میں ہونے کے بعد اپنے ایم پی ایز کو استعفے دے کے مخالف کیمپ میں جانے سے نہیں روک سکتی, ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کل کیڑا تیر چلا رہے ہیں؟ یہ بتائیں سر آج سے 2 مہینے پہلے بھی ہوا سی. نہیں تو پھر وہ کی ہوا ہے, اور نہیں سر رہے نا. چلے جی بریک, ایک بریک. بھائی صاحب نے بات کرنا شروع کیا تو ماریہ کہہ رہی ہے بریک لے لیں جی. یار یہ کیا وجہ ہے تھوڑی سی میرے پیچھے پہلے ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ آپ بولے اور یہاں سے آواز آ کے بریک لے لیں. ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ. صرف ماریا میمن کو مسئلہ کیا ہے آپ سے جو اس کو نہیں ہے, لا تعلق ہے, دونوں کو ہے, گینگ اپ ہے. یہ 7 o'clock ٹیبل کے اس طرف آپ کا عام ہی صرف میں ہی ہوں, بتا دیکھو ہماری کہہ رہی ہے چونکہ تو بریک باہروں کسی بھی وجہ نہ ہو کے آئے ہو تو میں کیا دسو تہاڈے کول خبر ہے, میں تو فوراً تہاڈے تے ٹائم ہے. ماریا امن کے بے اصرار پہ بریک کے بعد آپ جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. تو آج کی حد تک ظاہر ہے ہمارا یہ آخری سیگمنٹ ہے, اور کل پھر ہم ہوں گے دن بھر آپ کے ساتھ, کتنے بجے ہوں گے بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. تو کل آف کورس ایک بہت ہی فور شور ایک بہت ایونٹ فل ڈے ہے, بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے جو کہ پاکستان کی آگے کی سیاست کا رخ بھی متعین کرے گا. تو میں ذرا ابھی آخری ہم سیگمنٹ ہے تو اس کو ذرا وائنڈ اپ بھی کرتے ہیں آج کی حد تک.
چوئی صاحب سے ہی شروع کروں کیونکہ میں ہمارے ممن تو نہیں ہونا بریک سے 1 منٹ پہلے صاحب سوال کروں تاکہ بریک کا ٹائم. آپ بھی غیر جانبدار ہیں اس ٹیبل کی اس طرف, تو آپ ہی شروع کر رہے ہیں. اس کی آگے تشریح خود کر رہے ہیں نیوٹرل کی, جو کاشف صاحب کہنا چاہ رہے ہیں. ٹائم جانے لگا تھا یہ فرما رہے ہیں کیونکہ چوئی صاحب سوال کر رہا تھا نا. ابھی چوئی صاحب آپ کا ٹائم دوبارہ ہی دیکھیں کس طرح سے آپ کا ٹائم کھا رہے ہیں. کون بول رہے ہیں؟ میں وسیم بدامی صاحب کو فلور دے دیا. سر سوال کیا تو سر بتائیں آپ فائنل اب اسٹریٹ سوال کریں, کوئی بات ہے تو کچھ. سر مجھے بتائیں آپ کے خیال میں چاہتا ہوں جاتے یہ جو اتنا سرمن آپ کو دیا گیا ہے ابھی حضرت مولانا ارشد شریف صاحب کی طرف سے, اس کے بعد کوئی گنجائش رہ گئی ہے؟ سر نہیں وہ غداری اس موضوع پہ تم نے امر کر دیا نا, اس کے بعد قلم توڑ دیا انہوں نے. تو وہ غدار سن انہوں تو عالم تو آج تھا نہیں, کوئی نئی کوئی لسٹ بناؤ نا. میں کہہ رہا ہوں وہ موضوع تو ختم ہو گیا, اس پر ارشد صاحب نے تقریر. اب آپ بتا دیں آپ کے خیال میں کل کون سے جاتے ہیں تینوں بتائیں نا, کون سے 3 حلقے ہیں ان 20 میں سے جو جس پہ آپ کے خیال میں سب سے کوئی تگڑا مقابلہ ہونے لگا ہے, جس پہ زیادہ نظر رکھنی چاہیے؟ بتائیں. نہیں میرے خیال کوئی مقابلہ نہیں کہیں. اچھا ہر جگہ پہ یار. اچھا یہ دونوں ایگزیکٹلی اپوزٹ ویوز ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مقابلہ ہے ہی نہیں, تو ایسی کوئی مطلب کوالی کرنا بیٹھے. میں نے کب کہا اختلاف نہیں کر سکتے. ماریا نے بریک ڈالا دیا. ہاں میں نے لکھ دیا انہوں نے کہ ذرا یہ سوال تو کریں. تو آپ کا خیر سوال یہ نہیں جو آپ کا ہے نا, کل جس وقت آپ نے شو شروع کرنا ہے نا, اس وقت آپ کو 20 حلقوں کی صورتحال سمجھ لگ جائے گی کہ کس میں کون آ گیا ہے. صبح 12 بجے شروع کر دینا ہے سر. ہاں تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا, تب تک کلیئر ہے. پہلے 4 گھنٹے میں پتہ چل جاتا. اچھا باقی تو پھر ہیرا پھیری ہوتی ہے. انہوں نے جو کہا ہے نا ہم نے 14 لے لینی ہے فلاں طریقوں سے, تو وہ طریقے اب یہ جو ابھی آ رہے ہیں نا, وہ نہ کریں یہ نہ کریں وہ, یہ جو عمران خان صاحب روز دھاندلی کے مختلف طریقوں کے خلاف میٹنگ کرتا ہے نا, وہ پھر وہ ان کو پتہ چلتا ہے, وہ اب ایک اور طریقہ ڈھونڈ لیتے ہیں. اچھا تو دس از واٹ. ویسے اس دن چودھری صاحب نے دھاندلی کے جو مختلف طریقے ہیں ان پہ ان کی کافی نالج ہے, وہ کہ کس طریقے سے دھاندلی کی جاتی ہے الیکشن والے دن. چودھری صاحب کیا 3-4 طریقے آپ نے بتائے؟ ہم نے کیا کرنا ہے, لیکن ماریا نے سوال کا جواب نہیں دینا. نہیں وہ بالکل, حالانکہ بڑا اہم سوال ہے میرا, بہت ہی زیادہ اہم سوال, لیکن میں دوسری دفعہ ریپیٹ کروں گا, پھر وہ فائدہ نہیں ہے. اب وہ چھوڑے, اب وہ اور ہی. ہم ایک دفعہ بچپن میں وہ انٹے نہیں آ گیا کہ کی ہوتی کہ بلڈنگ کو آگے لے کے جانی ہے, وہ وداوے جو ہے تو اس کو پکڑے گا نا, ایسے ہی گیم کھیل, تو اوپر سے اتری ایک ان کی تو اس نے کہا نیچے اترو. ہم نے آپ کا کون سا قصور کیا, گیم کھیل رہا ہے. ان کے نہیں, چوروں کو رستہ بتاتے ہیں. صحیح ہے. سو آپ کے نزدیک کوئی اتنا مقابلہ نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی بڑے کمفرٹیبل ہے. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کمفرٹیبل ہے, لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں بڑی غلط آ رہی ہیں. میں اللہ کرے کہ ریاستی اداروں نے جیسے ایشورنسز دی ہیں مجھے کہ ہم جو ہیں وہ قانون ہاتھ میں لینے والوں کے ہاتھ کاٹیں گے, اور کاٹ رہے ہیں. اور اگر فواد چودھری کے پاس کوئی کمپلینٹ ہے تو سبسٹینشیٹ کریں, اگر ایکشن نہ ہو تو پھر ہمیں کہیں. چلے کاشف صاحب, آپ کا خیال ہے کہ بڑا تگڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے نا, بڑا میرے نزدیک بھی میرا یہ خیال ہے کہ بڑے اچھے کراؤڈ دونوں نے پول کیے, مریم بی بی نے بھی, اور ان کے پاس obviously ریاستی مشینری ہے, وہ سارے وزراء ہیں, they have a lot to offer. بہت دوسرا مسئلہ جو حلقے ہیں نا جی, جو حلقوں میں آپ مسلم لیگ نون کو ڈسکاؤنٹ کر ہی نہیں سکتے نا ان حلقوں میں. مینڈیٹ ہے, اس کا احترام کرے. پی ٹی آئی کا مینڈیٹ ہے, پی ایم ایل این کا مینڈیٹ ہے. اب الیکشن والے دن طے ہوگا کہ بھائی کون وہ نشست نکال کے لے جاتا ہے. ایز سمپل ایز دیٹ. لیٹس ویٹ فار ٹمورو. میں تو ایسے اس لیے پریڈکشنز کے اندر نہیں جا رہا, ایک تو الیکشن بہت ٹائٹ ہے, دوسرا دیکھتے ہیں کل آپ کا اس کے اوپر میدان آپ کا نعمان جو چودھری غلام حسین صاحب بات کہہ رہے ہیں, جو سیکیورٹی سچویشن ہے, فوج کی کیو آر ایف آپ نے ڈپلوائے کر دی ہیں, رینجرز کی کیو آر ایف ڈپلوائڈ ہیں, پولیس ہیویلی ڈپلوائڈ ہے ساری 20 حلقوں میں جگہ جگہ. وہ سیکیورٹی سچویشن جتنے بھی تھریٹ الرٹس ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں. سیکیورٹی سچویشن بنانے کی پوری کوشش ہوگی. جیسی یہ انڈیکیشن آئے گی کہ جی پی ٹی آئی کی ویو جو ہے وہ سویپ کرنے کی طرف جا رہی ہے, اور وہاں سے جو الیکشن کی سائنس ہے, بلکہ کاشف نے کہا جو آرٹ آف الیکشنز ہے, اس میں پھر آرٹسٹ جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں گے. اور جو پی ٹی آئی کی جو ویو ہے, اور آپ نے مینڈیٹ کا کہا, مینڈیٹ جو بھی خانہ جنگی کی طرف دھکیلے گا نا ملک کو, اس کی ٹانگیں توڑنی چاہیے. بالکل وہ اسی طرح جیسے ایبٹ آباد میں either you were incompetent اور you were complicit. تو 155 سیٹوں والی پارٹی اس وقت پارلیمان سے باہر ہے, اس کے مینڈیٹ کا احترام کسی نے نہیں کیا,
اور جب سے یہ سازش شروع ہوئی تھی کہ جناب کس طرح سے کر کے بھانمتی کا کنبہ اکٹھا کرنا ہے، وہ مینڈیٹ کی ہمیں بہت اچھی طرح یہ پتہ ہے کہ یہ کس طرح سے یہ سارا کچھ کھیل کھیلا گیا، کرپشن کو کس طرح سے اس ملک میں جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی گئی، کس طرح سے NRO2 کیا گیا، کس طرح سے جو کرپشن کے کیسز چل رہے تھے ان کو روکنے کی کوشش کی گئی. تمام اس میں ہسٹری ہے، ٹانگیں توڑنے والی باتیں جو ہے نا یہ ماضی میں ہوتی تھیں تو کچھ اس پہ بندہ بھلیکے میں بلیو بھی کر لیتا. اب جو چیزیں سامنے آئی ہیں، جو فیکٹ سامنے آئے ہیں، پورا کا پورا نظام آپ کا اوپر سے نیچے سے کرپٹ ہے. عمران خان اور عوام کی سپورٹ ہے، اس پہ اب جو بھی رکاوٹیں لگائی جائیں گی اس کا ریئیکشن آنا ہے. جناب دیکھیں خبر یہ ہے کہ 2 استعفے جو ہیں رات کو کسی بھی ٹائم جو ہے نون لیگ کے جو لوگ MPs ہیں ان کے اناؤنس ہو جائیں گے، اور 2 کے پائپ لائن میں ہیں. ہوپ فلی ٹمارو مارننگ کسی بھی موقع کے اوپر اس کا وہ میڈیا کے اوپر وہ بتا دیں گے. ظاہر ہے استعفے جب چیف منسٹر اسپیکر کے پاس چلے جائیں گے، میری ابھی بات بھی ہوئی ہے کچھ رائے سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر جسٹ ویٹنگ کہ جب اسپیکر آفس فارملی ان کے پاس پہنچ جائیں، ایک ان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے پروسیس ہو جائے تو پھر ان کو اناؤنس کریں. تو حالات و واقعات جو آن گراؤنڈ، جو آپ کا پہلے بھی سوال تھا کہ کیا وجہ ہے، عوام کیا سوچ رہی ہے یا لوگوں کا پریشر کیا ہے، کیا وجہ بن رہی ہے کہ جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. دیکھیں سٹنلی آپ کا زیادہ ٹائم کراچی سندھ میں گزرا ہے. پنجاب کے اندر تھوڑا سا جو ارشد صاحب بات کر رہے تھے نا، ایک ماحول مطلب لوگ 2013 سے 2008 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کی 54 سیٹیں تھیں میرے خیال میں پنجاب سے MNAs کی، ٹھیک ہے نا؟ نہیں کب 2008 کے الیکشن 29 ساؤتھ پنجاب سے جیتے تھے، باقی سینٹرل پنجاب سے. اچھا، لیکن جب 2013 کا الیکشن ہوا تھا اس وقت بالکل فارغ ہو گئے تھے. تو وہ جو ایک آرگومنٹ دیا جاتا ہے نا کہ جی کور ووٹر نہیں جاتا تو کور ووٹر چلا جاتا ہے. وہ ایک دفعہ پہلے صرف 17 رہ گئی تھی. اچھا نہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. آج کے الیکشن میں کور ووٹر خاموش ہو جاتا ہے، وہ کسی اور کو ووٹ نہیں دیتا. 29 انہوں نے ساؤتھ پنجاب سے لی تھی اور میرا خیال ہے از رائٹ کہ وہ ووٹ کرتا ہی نہیں ہے، کور ووٹر ووٹ ہی نہیں کرتا. میں یہ کر رہا ہوں کہ پنجاب کے اندر دوبارہ سے دا کاسٹ آف ریپوٹیشن، چونکہ میں دیہات میں رہتا ہوں، GT روڈ پہ میرا ہر مہینے 1-2 دفعہ ٹریول ہوتا ہے، تو لوگوں سے آپ کی بات چیت ہوتی رہتی ہے. غمی خوشی کے اوپر لوگوں سے آپ تھوڑا سا وائب لیتے ہیں بینگ اے رپورٹر کہ یار لوگ کیا سوچ رہے ہیں. تو ایک ویزیبل ریئیکشن ہے. جو بات ارشد صاحب نے بات کی نا کہ لوگ کہ یار پہلے بھی 5 سال ایک حکومت چلی، اسمبلیوں نے پورا کیا، ایک جو بھی پارٹیز حکومت میں تھیں، چلے پرائم منسٹر آگے پیچھے ہوئے لیکن پارٹیز حکومت میں نہیں. یہ پاکستان کی 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے آنے کے بعد، اور میرے خیال میں کسی بھی ملک کے اندر جہاں پہ پارلیمانی نظام جمہوریت میں ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک میجورٹی پارٹی جو ہے وہ باہر ہے اور باقی جو ہیں وہ مائنورٹی پارٹیز کو اکٹھا کر کے ایک حکومت بنا دی گئی. ایک دفعہ ہوا تھا 1971 میں جب عوامی لیگ شیخ مجیب الرحمان کی 164 میں غالباً سیٹس تھیں اور پھر باقی سارا بھانمتی کا کنبہ کر کے کہا کہ اسے حکومت نہیں دینی، کہا گیا تھا جو جائے گا ادھر ٹانگیں توڑ دیں گے. اب جو سوچ ہے نا کہ 4 مہینے میں عمران خان کی سیاست دفن کر دیں گے، جو آپ رانا ثناء اللہ سے بھی سوچ سنتے ہیں باقی سب سے، یہ وہ سوچ ہے جو اوریجنیٹ کر دی گیا. تو میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ میرا جو شروع میں نے بات کی تھی آج کی ٹرانسمیشن کے موقع کے اوپر، کہ میری صرف ایک جو سب سے بڑی اس وقت جو مجھے ڈر ہے، جو خوف آ رہا ہے، وہ یہی کہ کل کا دن جو ہے پرسکون انداز سے گزر جائے. ماحول جو ہے وہ آپ کسی بھی انڈیپینڈنٹ انالیسس سے پوچھ لیں، انالسٹ سے پوچھ رہے ہیں، بہت سارے انالیسس اخبارات کے اندر چھپے بھی ہیں، سارے انڈیپینڈنٹ لوگوں نے لکھے بھی ہیں. ایک ویزیبل آپ کو ایک ویو جو ہے سپورٹ ویو خان صاحب کے حق میں آپ کو نظر آ رہی ہے. آپ کہتے ہیں ویزیبل، آپ کا کیا آپ کو ذرا کوانٹیفائی کر کریں تو 20 میں سے کیا ہے؟ نہیں یعنی 18 20 10 12 کیا جو میرے پاس اطلاعات ہیں، جو میری اسیسمنٹ آپ پوچھ رہے ہیں. دیکھیں مجھے لگ رہا ہے کہ کل جو ہے آپ کو ایک وہ کہ 12-8 کا مجھے لگ رہا ہے، 12-8 ایگزیکٹلی 13-7 کو اس طرح کا کمبینیشن مجھے بہت سائزیبل ہو جائے گا. اور اگر استعفے کل فرسٹ ٹائم تک یہ 4 ہو جاتے ہیں تو پھر تو بہت ہی گیم جو ہے نا آپ کو وہی والی بات ہے. کاشف اگر حکومت بنا بھی لیتے ہیں کل PMLN یا PTI تو پھر بھی اس کے بعد یہ فائر فائٹنگ ہے، صرف یہ لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے. پھر 2 ماہ بعد کیا ہوگا، پھر اس کے 2 ماہ بعد کیا ہوگا، اگلے جنرل الیکشن سے پہلے ان کانسٹیچوئنسیز کے اندر کیا اتنی پولرائزیشن ہوگی؟ سر آپ سمجھتی ہیں یہاں کیا ہے، جو ان کو ایک دفعہ وہ بیٹھ کے ہیں مسل پاور کے ذریعے اس کو رہنا چاہتے ہیں، اسلحہ وہ جمع کر رہے ہیں. ہر تیسرا میسج یہ آ رہا ہے کہ ان کے وزیر اور فلانے امن و امان تباہ کرنے کے لیے میٹنگ کرتے پھر رہے ہیں. وہ پھر اگلا وہ کریں گے، ان کے خلاف سٹے لیں گے. وہ وسیم بدامی صاحب غلط الیکٹ ہوئے ہیں، ماریا نے اس کے ووٹ چرا لیے تھے، خاور تو سب کے ووٹ چرا گیا ہے، غلام حسین تو ہے ہی سب سے بڑا ان کا سرغنہ.
اور کاشف عباسی صاحب صاحب نے جو خبر دی ہے نا بنیادی طور پر کہ چیف جسٹس صاحب نے ڈائریکشن دی ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب کو، اور ساتھ میں جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے انہوں نے ایک سے زیادہ دفعہ یہ بات دہرائی ہے کہ ہمارا سیاست تعلق نہیں ہے. ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے ہمیں اسٹیٹمنٹس دیکھنے کو ملی ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ کل سیکیورٹی کے ادارے انشور کریں گے کہ تمام جو امیدواران ہیں اپنے ووٹر سپورٹرز کو لے کے آئیں گے پولنگ اسٹیشنز تک، ان کے ووٹ دلوائیں گے، اور ٹائم کے اوپر جن کو ووٹ ملے گا ان کے نتائج سامنے آ جائیں گے، اور جس کے پاس مینڈیٹ ہوگا 22 تاریخ کو وہ اپنی حکومت بنا لے گا. اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں سیاست کس طرح جاتی ہے. لیکن اگر اس جو سادہ سی اسکیم کے اندر کسی نے کچھ سام سیڑھی لڑانے کی کوشش کی تو پھر جو چوہے صاحب نے بتایا پھر حالات کسی کا کنکلوڈنگ کر لیتے ہیں. میرا خیال ہے سب کا یہاں اوپینین ہو گیا. وسیم آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ تو سب سے پوچھ رہے ہیں نا، آپ کو کیا لگ رہا ہے 20 سیٹوں میں سے کیا بریک ڈاؤن نظر آ رہا ہے؟ ہاں نہیں مجھے اب اگین اینی باڈی از گیس، اب ٹھیک ہوا ہے غلط، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ 12-8 کہہ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ 10+ ہوگا ان فیور آف پی ایم ایل این بیکاز آف مینی فیکٹرز. اگر وہ کہیں گے اس میں اپنی، لیکن تو مجھے یہ لگتا ہے کہ 10+ پی ایم ایل آن ہوگا. تو یہ 12 اور 8 ہے ان کا خیال ہے. اور ارشد صاحب آپ کی مسکراہٹ سے لگ رہا ہے کہ آپ بھی کچھ اس سے اگریمنٹ کریں. میں وسیم سے ایگری کرنے کی کوشش ناکام کوشش میں کہہ رہا ہوں ساری کی ساری جیت رہی ہے پی ٹی آئی. اب صرف دھاندلی جیتتی ہے یا پی ٹی آئی یہ دیکھتا ہے. آج تک کب الیکشن چوہی صاحب دھاندلا کل ہم فیئر الیکشن کروائیں گے. چلے جی اتنی آپ نے خود ڈائیورس بتا دیا اس کے بعد جا کے لڑتے رہو. آپ نے بھی وسیم ماریا خاور شکر ہے کاشف نے روک دیا تھا آپ کو، اپنی تک آپ نے بات رکھی، اس کے بعد جائیں لڑتے رہے الیکشن ٹرائبیونل میں. کون دیکھتا ہے کیا ہوتا ہے؟ خبر دے دی ہے چوہی صاحب. افواج پاکستان نے انشور کروایا ہے جس طرح صاحب نے کہا کہ بالکل کل سیکورٹی کے حالات بہتر رکھے جائیں گے اور لوگوں کو ووٹ ڈالنے کی اجازت دی جائے گی. بالکل کس طرح ہوگا. چلے جی وسیم صاحب ایک اور ذرا کلیئرٹی دے دیں. 10+ سیٹس کیوں دے رہے ہیں آپ کے نزدیک؟ 12 اور 8 کس طریقے سے یہ آپ نے یہ انالیسس پہ بیس ہے؟ یعنی بڑی ڈیٹیل بات ہے. مجھے لگتا ہے اس میں موٹے موٹے فیکٹر یہ کہ میں ابھی بھی بہرحال جو ایک تنظیمی صلاحیت ہوتی ہے اس کو میں بالکل ہی ارریلیونٹ نہیں سمجھتا اس فیکٹر کو. تنظیمی صلاحیت بہت پھر اسلحہ کالی جمع کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ ناٹ ٹو فارگیٹ کہ 20 میں سے بہرحال 10 کینڈیڈیٹس ہوئے ہیں کہ جو کہ الیکشن والے دن اس دن پی ٹی آئی کو اور آف کورس نون کو بھی ہرا کر پہنچے ہیں. تو وہ پی ٹی آئی کے حلقے اس انداز سے نہیں تھے، بعد میں وہ پی ٹی آئی. تو یہ اور بہت سارے اور فیکٹر تھے جس کی وجہ سے میری یہ رائے ہے. چلے جی اتنے ڈائیورس ہمارے یہاں ماشاءاللہ اوپینین ایشو کے اوپر. یہاں سے اب ہم آج کی ٹرانسمیشن سے آپ کو خداحافظ کہتے ہیں. کل کتنے بجے آنا ہے بتا دیں. کل میرا خیال ہے دوپہر 12 بجے کے قریب جو ہے ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ویسے تو کل تمام دن آپ AIY نیوز پہ اپڈیٹس دیکھتے رہیں گے الیکشن کے حوالے سے. اپنا خیال رکھیے. کل آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.